جی سلمان بتائیے گا کیا آپریشن دیکھنے میں آ رہا ہے اور کیا مزید اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، ابتدائی طور پر جو ہے وہ تمام تر مشینری جو پہنچ گئی ہے، حکام پولیس رینجرز کے بھی یہاں پہ موجود ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ نے بھی فوری طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو ریسکیو ذرائع بتاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اطراف کے جو لوگ ہیں ان سے معلومات کرنے پہ معلوم ہوا ہے کہ 12 سے زائد خاندان جو ہے وہ اس بلڈنگ میں رہائش 12 پذیر سے تھے، زائد اور خاندان؟ جی، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد افراد جو ہے وہ اس ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تاہم اس چیز کی فوری طور پر حکام نے تصدیق نہیں کی ہے۔ جو ضلع انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ معلومات لی جا رہی ہے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہیوی مشینری منگائی گئی ہے جس کی مدد سے اس ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ تاہم اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ایس بی سی حکام نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ڈینجرس بلڈنگ تھی اور اس کو باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ اس کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے۔ تاہم یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ اس عمارت کو خالی کرایا خالی جائے، نوٹس لیکن یہ بھیجنا عمارت کافی نہیں خالی تھا، ان نہیں۔ کے لیے کوئی فیوچر پلان بھی ان کو دینا چاہیے تھا کہ آپ کو ہم کہاں پہ شفٹ کریں، کہاں پہ آپ کا ایگزٹ پاسبل ہے۔ جی بالکل، جو 400 سے زائد تقریباً 457 عمارتیں ہیں جو صرف ضلع جنوبی کے اندر ہیں، جو مخدوش قرار دی گئی ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ فہرستیں بنائی جاتی ہیں اور سالہ سال سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ ایس بی سی یہ کہتا ہے کہ نشاندہی کرنا یہ مخدوش عمارت ہے، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر اس عمارت کو خالی کریں اور جی پھر ایس بی سی انتظامی کارروائی کریں۔ تو مکمل طور پہ اس پورے پروسیجر کو دیکھا جائے تو ایک مکمل طور پہ انتظامی ناکامی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلایا جاتا تھا، جیالو کا علاقہ لیاری، آج پھر جو ہے وہ عمارت گرنے کی نظر ہو گیا اور یہاں پر جو ہے وہ جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ اب تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 لاشیں یہاں سے نکال لی گئی ہیں اور 5-6 افراد جو ہے وہ زخمی اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ جب یہ حادثہ ہوا تو لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ جو ریسکیو حکام تھے وہ تاخیر سے پہنچے، جبکہ جی ریسکیو ہمیں بھی حکام یہ کا یہ اطلاع ملی کہنا کہ 1.5 گھنٹے بعد ہی آپریشن شروع ہوا ہے، تو کیا اگر ہے پہلے شروع ہو جاتا تو کم نقصان کی ہم امید کر سکتے ہیں؟ جی نقصان کے کم ہونے کی امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ مکمل طور پہ عمارت کولیپس ہوئی ہے، اور جو ریسکیو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے اطلاعات ملی تو ٹیمیں روانہ کی گئیں، لیکن چونکہ ایم اے جناح روڈ سے متصل راستے ہیں یہاں پر، اور ایم اے جناح روڈ کو جو ہے وہ سیکیورٹی کی خدشات کے پیش نظر جو ہے مختلف جگہوں پر کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے، کیونکہ 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس بھی جی جہاں جی یہ عمارت گری ہے اس کے قریب کے علاقوں میں ہی جو ہے وہ پہنچے گا۔ اختتام اس کا کھارا در کے علاقے میں ہوتا ہے، تو سیکیورٹی کے باعث جب متبادل راستے تھے ان پہ ٹریفک بھی تھا، تو ریسکیو حکام جو ہے وہ اپنی جو کوتاہی یا کمی ہے اس کو چھپانے کے لیے بالکل اس چیز کو لاتے ہیں کہ یہ سڑکیں بند تھیں، کچھ بندش کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر ہوئی ہے۔ تاہم ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اولڈ سٹی ایریا میں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا سانحہ ہے۔ ابھی کچھ ہی دن 4 سے 5 روز پرانی بات ہے کہ کھارا در کے علاقے میں بھی اسی جی طرح جی ایک عمارت تھی 4 منزلہ، جس کا صحن جو ہے وہ 4 منزلوں کا صحن زمیں بوس ہوا تھا، گرا تھا آ کر۔ تاہم خوش قسمتی تھی اس وقت کہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور پھر اسنارکر کے ذریعے اس عمارت کو جی جی خالی کرا لیا گیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیرات جو ہے وہ نئی تھی۔ اس عمارت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ پرانی یہ عمارت ہے، جو کہ مخدوش بھی قرار دی گئی تھی اور یہ کولیپس ہوئی ہے۔ اس حوالے سے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا کام تو اس میں نہیں کیا جا رہا تھا جس کی بالکل وجہ سے یہ عمارت گری، کیونکہ جو ہے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی عمارت کے گرنے میں سب سے بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وہ مطلوبہ نقشے پہ بنی ہے میں بھی اس یہ نقشہ نقشے جات میں کی کوئی بات کرنا چھیڑ چاہ چھاڑ رہی تھی کی ہے یا نہیں ہے۔ کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی یا ایریا نقشہ اس کا ویسا ہی تھا، کیا اتنا الاؤڈ تھا کہ 5 منزلہ عمارت بنائی جا سکتی؟ جی بالکل، یہ تو ایک انتہائی جو ہے وہ نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، یہ سوال اسمبلیوں میں اٹھتا ہے، شہری اٹھاتے ہیں، جو اپوزیشن اٹھاتی ہیں، لیکن جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہی اٹھاتے ہیں، اور حکمراں طبقہ صرف ایک جواب دیتا ہے۔ جیسے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے چینل پہ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد بتا رہے تھے کہ ہم نے نوٹس دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن لیاری وہ علاقہ ہے جہاں پر
80, 40, 90 गज पर भी 7-7 मंजिला बिल्डिंगें मौजूद हैं और अदालती हुक्मनामों के बावजूद इन इमारतों को खाली करा के नहीं तोड़ा गया। कराची का वो इलाका जहां पर सबसे बड़ी तादाद में गैर कानूनी तामीरात मौजूद है। ये जो इमारत थी इसमें भी बताया जा रहा है कि नक्शों के बरखिलाफ ये तामीरात हुई थी। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर गैर कानूनी तामीरात जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया 2 माह कबल कराची में DGSBC का दावा था कि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। हमने देखा कि सेंट्रल का इलाका था जिसको टारगेट किया गया था, सिर्फ वहीं कार्रवाइयां होती थी और वो भी जो तोड़ फोड़ हुई, जो थोड़ी बहुत एक्शन हुए उसमें भी जराए ये बताते हैं कि अब दोबारा वहाँ पे वही तामीरात जारी है। सिर्फ सिस्टम का अमल दखल है कि सिस्टम बदलता है तो चीजें जो है वो किसी और के पास जाती हैं, तरीकेकार बदलते हैं, लेकिन गैर कानूनी तामीरात जो कि मेन ग्राउंड वही रहती है। क्योंकि देखिए बारिशें होना या ज़लज़ले आना ये कोई नई बात नहीं, इस साल नया नहीं है सब कुछ हो रहा। हुकूमत को तो इसके लिए बिफोर हैंड प्रिकॉशंस करनी चाहिए थी।